وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات و رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ہمارا اور آپ کا رب ساری کائنات کا خالق و مالک اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کی محبت خود اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. آپ اس کے نظائر دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. اس کائنات میں آنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دنیا میں آتے ہیں، اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنے بال بچے، اپنی زندگی اپنے لیے کر کے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. نہ ان کے آنے کی خبر کسی کو ہوتی ہے، نہ ان کے جانے کی خبر ہوتی ہے. ایسے کروڑوں کروڑ ہیں جو روزانہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. کوئی انہیں نہ دیکھنے والا ہے، نہ پوچھنے والا ہے، نہ ان کا ذکر کرنے والا ہے. مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی دھرتی پہ پیدا ہوتی ہیں، اسی دنیا میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ بھی شادی بیاہ، مکان، دکان سب کچھ کرتے ہیں، مگر ان کی پوری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، اللہ کے دین کا بول بالا کرنا. وہ ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا قدم ایسا اٹھے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. وہ ایک لقمہ بھی کھاتے ہیں تو انہیں فکر ہوتی ہے یہ لقمہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ان کی زندگی کے شب و روز، رات و دن، تمام اوقات
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو جن کی زندگی ایسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کیسی محبت عطا فرماتا ہے کہ زندگی گزارنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو انعام ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال گزرنے کو ہو جاتے ہیں مگر اس کے باوجود بغداد معلیٰ میں رہ کے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا رہتا ہے۔ وہ سونے والا اجمیر میں آرام کرتا ہے مگر 800 سال سے اس کی محبت کا پرچم ہمارے دلوں میں لہرا رہا ہے۔ وہ آرام کرنے والا بہرائچ کی سرزمین پر ہوتا ہے مگر اس کی محبت کے ڈنکے سارے مسلمانوں کے دلوں میں بجتے نظر آتے ہیں۔ وہ آرام کرنے والا اپنی خدمات دینے کے بعد 500 سال گزر گئے، کچوچا کی سرزمین پر آرام کر رہا ہے مگر اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اللہ والا 100 سال سے زیادہ ہو گیا، دین کی تجدید کر کے بریلی کی سرزمین پہ آرام کر چکا مگر آج بھی پوری دنیا میں اس کی محبت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ پروپیگنڈوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ جلوس نکالنے سے نہیں ہوتا، یہ دنیا میں سیاست اور حکومت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آج بڑا سے بڑا کوئی سائنسداں مر جائے، بڑا سے بڑا کوئی لیڈر مر جائے، کوئی بڑا سے بڑا سیاسی آدمی مر جائے، لوگ چند دنوں کے بعد اسے بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے کارنامے دنیا کی بنیاد پر تھے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کی محبت بھی فنا ہو جاتی ہے، مگر جو اللہ کے دین کے لیے جیتے ہیں اللہ باقی ہے، اللہ کی محبت باقی ہے، تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انہی عظیم ترین شخصیتوں میں، انہی عبقری شخصیتوں میں، انہی تاریخ ساز شخصیتوں میں ایک بڑا ہی چمکتا دمکتا نام، ایک سنہرا نام، ایک پرکشش شخصیت، ایک متقی پرہیزگار، ایک عالم ربانی، ایک محدث، ایک مفکر، ایک مصنف، ایک عظیم مفتی، ایک ایسی شخصیت جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں بے قرار ہو جاتے ہوں، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ دیوانہ وار دوڑے چلے آتے ہوں، جس نے بہت جلدی ہمیں داغ مفارقت دیا، وہ عظیم شخصیت جو صرف بھارت کا نہیں بلکہ ساری دنیا میں عالم اسلام کا ایک عظیم رہنما بن کر کے چمکا، وہ عظیم شخصیت جس کے مریدوں کی تعداد اتنی ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں کی پوری آبادی ملا کر کے اتنی تعداد نہیں بنتی، جسے فخر ازہر کا ایوارڈ ملا، جسے مہمان کعبہ بنایا گیا، جسے ساری دنیا محبت سے حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، جن کی علمی خدمات، جن کی روحانی خدمات، جن کی تصنیفات، جن کی دینی خدمات 50 سال سے زیادہ تک جنہوں نے اپنے فتاوے کے ذریعے عالم اسلام کی علمی پیاس کو بجھایا، علماء کو سنوارا، جو عالم ہو کر کے بھی عالموں کی ضرورت تھا، جو مفتی ہو کر کے بھی مفتیوں کی ضرورت تھا، جو فقیہ ہو کر کے بھی فقہا کی ضرورت تھا، جو محدث بن کر کے بھی محدثین کی ضرورت تھا، جو مصنف بن کر کے بھی مصنفین کی ضرورت تھا، بلکہ یوں کہہ لو اعلیٰ سے لے کر کے ادنا تک، عوام سے لے کر کے خواص تک، عام انسانوں سے لے کر کے بڑے بڑے علماء تک جو سب کی ضرورت تھا وہ تاج الشریعہ کی ذات تھی۔
میرے عزیزوں میرے دوستوں، الحمدللہ ان کے عرس پاک کی تقریب اور ان کے عرس کی تاریخ آج اور کل کے دنوں میں، ان 2 دنوں میں ان کے عرس پاک کی تقریب منائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے، ہمارے پوری مسجد کے تمام مصلین کی طرف سے ہم ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ان کے فیضان کرم سے ہمیں آپ کو سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ شخصیتیں کیوں زندہ رہتی ہیں؟ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں کیوں آتی ہیں؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کبھی کمپرمائز نہیں کرتے۔ اپنے حالات کے لیے تو کمپرمائز کر لیں گے، دب جائیں گے، سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے، مگر جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، شریعت کا معاملہ آتا ہے، پھر یہ کسی سے کوئی کمپرمائز نہیں کرتے۔ جو اللہ کے دین کا حکم ہے، جس پر ان کا موقف اور عمل ہوتا ہے، وہ ببانگے دہل اسے پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کا ایک طریقہ ہے، آپ دیکھیں تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی دینی خدمات اس قدر وسیع ہے کہ میں اس مختصر وقت میں نہیں بتا سکتا، مگر میں آپ کو صرف ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو ہمارا جو میزبان ہوتا ہے ہمارے رہنے سہنے کھانے پینے کا شاندار انتظام کرتا ہے، اب ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر کوئی بات ناپسند بھی آتی ہے تو یا تو ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے کہ ہمارے میزبان کو برا لگے گا۔ مگر اللہ والے ایسا نہیں ہوتے۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی حق کے خلاف بات آتی ہے تو پھر وہ کہنے والا کوئی بھی ہو، وہ اس کا منہ نہیں دیکھتے، اس کی شخصیت نہیں دیکھتے، اس کا رتبہ نہیں دیکھتے، وہ صرف اللہ کے دین کا پیغام دیکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ وہی بریلی ہے، انہی کے نانا جان کا وہ تاریخ ساز فتویٰ ہے جو صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ انٹرنیشنل فتویٰ بن کر کے ساری دنیا کے مفتیوں کے لیے ایک پیغام فکر لے کر کے آیا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ایمرجنسی دور میں حکومت کی گاڑیاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گھروں میں آ کے گاؤں میں گھس گھس کر کے لوگوں کی نسبندیاں کر رہی تھی، اس لیے کہ حکومت کا قانون تھا، حکومت کا فرمان تھا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سارے مفتیوں کے لب خاموش تھے، دارالافتاء کے دروازے بند تھے، دارالعلوم کے دروازے بند تھے، سارے علماء خوف کی وجہ سے، ایسا ایمرجنسی کا دور تھا، جو بولتا اسے اٹھا لیا جاتا، گرفتار کر لیا جاتا، مگر نسبندی کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ مگر جب یہ بات بریلی کی سرزمین پر سرکار مفتی اعظم عالم حضور مصطفیٰ رضا خان شہزادے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچی اور جب آپ سے یہ سوال ہوا کہ نسبندی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، قانون اس وقت حکومت نے بنایا ہے، نسبندی کرانے کا حکم دیا ہے، اس کے تعلق سے شریعت کا حکم واضح کیا جائے، لوگوں نے کہا کہ جگہ جگہ پر جاسوس لگے ہیں اور یہ فتویٰ شائع ہوگا تو بریلی شریف پر ایک آفت آئے گی، گرفتاری ہو سکتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے ڈرایا گیا۔ مگر اس وقت بھی سرکار مفتی اعظم جبکہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، داڑھی مبارک سر کے بال پک چکے ہیں، مگر جوش ایمانی کا یہ عالم کہ لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور تنگ کر کے لکھایا، ارشاد فرمایا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بریلی ہے، یہاں حکومت کا قانون نہیں دیکھا جاتا، یہاں مصطفیٰ کا فرمان دیکھا جاتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، انہی کے نانا جان سرکار مفتی اعظم ہند کا یہ کارنامہ ساری دنیا نے دیکھا، اور جو جلال میں آپ نے فرمایا تھا
وہ جلال کا جملہ آپ کی کرامت بن گئی جب آپ سے کہا گیا فتویٰ واپس لیجئے ورنہ گرفتاری ہو جائے گی۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا یہ بریلی ہے، یہاں فتویٰ واپس نہیں ہوتا، فتویٰ نہیں بدلا جاتا، ضرورت پڑے گی تو حکومت بدل دی جائے گی۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ حکومت بدل گئی جس نے اس جابرانہ قانون کو نافذ کیا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ والے دین کے معاملے میں کمپرمائز نہیں کرتے۔ سرکار مفتی اعظم کی بھی، ان کے نواسے حضور تاج الشریعہ کی بھی پوری زندگی شان رہی۔ آپ دین کی حمایت کرتے رہے، دین کا پرچار کرتے رہے، پوری دنیا میں جاتے رہے، کہیں آپ نے کسی کے سامنے دبنا نہیں سیکھا، جھکنا نہیں سیکھا، حق بات کو کہنے میں ہمیشہ سینہ تان کر سر بلندی کے ساتھ آپ نے دین کی حمایت کی۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک موقع پر ایک مرتبہ آپ کا دبئی جانا ہوا۔ دبئی میں ایک بہت بڑے پیر صاحب، ان کی اپنی خانقاہ، اپنی مسجد، اپنا ادارہ، کئی ایکڑ میں ان کی اپنی زمینیں اور ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں مریدین، بہت مشہور پیر ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں انہوں نے سنا، ان کی کتابیں دیکھی، ان کے فتاوے دیکھے، ان کی آڈیو کلپ سنی، تو انہیں حضور تاج الشریعہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اس وقت دبئی میں موجود تھے، تو انہوں نے اپنے خاص معتمدین کو بھیج کر کے ایک دعوت نامہ پہنچایا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ میری خانقاہ میں تشریف لائیں اور یہاں ہمارے آپ کے قدموں کی برکت سے ہمیں خوشی ملے گی۔ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ان کے چند خاص مریدین یہ پیغام لے کر کے پہنچے۔ حضور تاج الشریعہ نے معلوم کیا، لوگوں نے بتایا سنی صحیح العقیدہ ہیں اور اپنے ہیں، الحمدللہ کوئی بد مذہبیت والی بات نہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ اب یہ تاریخ متعین ہو گئی، وقت متعین ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ چند گاڑیوں میں اپنے مریدین کے ساتھ جب وہاں پہنچے ہیں اور پہلی مرتبہ پیر صاحب نے حضرت کو دیکھا اور زیارت کی، تو عالم یہ تھا کہ وہ اپنی خانقاہ سے بغیر جوتا پہنے دوڑے باہر آئے اور سرکار تاج الشریعہ سے لپٹ گئے، قدم بوسی کی۔ یہ بھی خیال نہیں کہ ان کے سینکڑوں مریدین یہاں موجود ہیں، وہ لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ حضور تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتیاز اور خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ بڑے بڑوں کی محفل میں چاہے جتنے بڑے علماء جہاں کہیں بھی رہے ہوں، آپ جب اس محفل میں ہوتے تو سب کی نگاہیں تاج الشریعہ پر ہی ہوتی۔ میں نے تو اپنے پڑھنے کے زمانے سے دیکھا، مجھے وہ وقت یاد ہے اور بہت اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت صرف 13 سال کا تھا۔ پہلی مرتبہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب جامعہ اشرفیہ میں پہلا سیمینار جب منعقد ہوا تھا، آپ تشریف لائے تھے۔ اکابرین علماء، علامہ ارشد القادری، حضور محدث کبیر، حضور مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی، حضور مفتی جلال الدین صاحب قبلہ، ایسے ہمارے اکابرین علماء موجود ہیں۔ اور جب اس حال کمرے میں یہ علماء بیٹھے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ دنیائے سنیت کا علم و فن کا شہر آباد ہو گیا ہے۔ مگر خدا کی قسم، میں نے اس وقت بھی، ہم لوگ اس وقت کھڑکی سے جھانکتے تھے کہ دیکھیں سب کی طرف سے نگاہیں پھر کے جس چہرے پہ جا کے نگاہ ٹھہرتی تھی وہ تاج الشریعہ کا چہرہ تھا، آپ کی ذات تھی۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ تاج الشریعہ کے سامنے پالتھی مار کے بیٹھا ہو، وہ شان صرف تاج الشریعہ کی تھی۔ مسند لگا ہوا آپ بیٹھے ہیں، ان اکابرین علماء جن کا میں نے نام لیا، حضور مفتی شریف الحق صاحب جن کو نائب مفتی اعظم کا لقب ملا تھا، جن کے فتاوی کی تعداد 72,000 سے بھی زیادہ ہے، ایسا عظیم الشان مفتی جب حضرت کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھا تو دو زانو ہو کر جیسے ایک طالب علم اپنے استاذ کے سامنے بیٹھا۔
حیرت ہوتی تھی ہم لوگوں کو کہ یہ کون شخصیت بریلی سے آ گئے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے استاد ان کے سامنے ایسے جھکے چلے جا رہے ہیں کیا؟ مگر اس وقت سمجھ میں آیا جب آخری بحث مباحثہ کے بعد آخری فیصلہ کے لیے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں علماء نے رجوع کیا کہ حضور یہ فیصلہ ہے، آپ دیکھ لیں، اگر یہ صحیح ہے تو صادر کر دیں اور غلط ہے تو آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو حضور تاج الشریعہ نے جس فیصلے کو سینکڑوں مفتیان کرام نے مل کے تیار کیا تھا، اس میں رد و بدل کر کے جو الفاظ لکھے وہی لکھا گیا اور پھر اسی کو سب نے تسلیم کر لیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ شان تھی حضور تاج الشریعہ کی۔ بہرحال حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان وہاں دبئی میں پیر صاحب کے پاس پہنچے، اور جب وہاں پیر صاحب نے دیکھا، بڑا شاندار استقبال کیا، دستبوسی کی، اور پھر حضرت کو اپنی خانقاہ میں لے کے آئے۔ کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی کچھ الجھنیں تھیں، کچھ ان کے سوالات تھے، انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ شان تو اللہ نے دی تھی کہ علم کی جو پیاس کہیں نہیں بجھتی تھی وہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچتا تھا۔ اور میں نے دیکھا اکابرین میں آج محدث کبیر مدث اللہ العالی آج بھی باحیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، مگر میں نے انہیں بھی دیکھا کہ وہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ یہ بالکل حق ہے، جبکہ عمر میں کافی بڑے، بہت زیادہ ان کی عمر، اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ 90 پلس ان کی عمر ہے، مگر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں وہ بھی رجوع کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی، اور گفتگو ہوتے ہوئے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، تو انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور آپ تشریف لائے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ آپ ہماری خانقاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ ہماری خواہش ہے کہ آج نماز آپ پڑھائیں اور ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ تو حضور تاج الشریعہ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا۔ اب جب کمرے سے نکل کے مسجد میں مصلی پر پہنچے تو دیکھا پورا مائک کا سسٹم لگا ہوا ہے، ایک دم مائک کا پورا انتظام۔ تو حضور تاج الشریعہ ایک صف پہلے ہی رک گئے، تو کہا حضور چلیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب آپ دیکھیں کتنا پیچھے سینکڑوں لوگوں کا مجمع، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مہمان بن کے آئے ہیں، ان کی مسجد میں سالوں سال سے مائک پر ہی نماز ہو رہی ہے، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ میں ان سے کہوں گا تو یہ کیا سوچیں گے۔ نہیں، آپ نے برجستہ فرمایا کہ سنیے، بریلی شریف کا موقف یہی ہے، ہم نہ تو مائک پر نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی پڑھاتے ہیں۔ ہم مائک پر نماز نہیں پڑھ سکتے اور نہ مائک پر نماز پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے موقف کے مطابق مائک پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو پیر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ، یہاں تو سینکڑوں لوگوں کا سب کا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے نماز کے بعد طرح طرح کی باتیں ہوں گی، لوگ کیا کیا کہیں گے، تو اب کیا کریں؟ مگر پیر صاحب نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ جب کوئی اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو بلایا، کہا ہر صف میں مکبر کھڑا کرو، نیچے سے اوپر تک مکبرین لگاؤ، اور حضرت سے کہا کہ حضور نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے، ہمیں مائک کی نہیں، ہمیں تاج الشریعہ کی ضرورت ہے۔ کہا یہ مائک سائیڈ میں رہے گا، نماز آپ پڑھائیں۔ تو حضور تاج الشریعہ نے نماز بغیر مائک کے پڑھائی۔ یہ ان کی مسجد میں پہلا تاریخی واقعہ تھا کہ صرف تاج الشریعہ کی وجہ سے بغیر مائک کے نماز ہوئی، مگر کمپرمائز نہیں کیا۔ آپ نے ان کے سامنے سلنڈر نہیں کیا اپنے آپ کو کہ بھائی آپ کیا ہوتا ہے، چلیے ہم بھی ایسا کر لیں گے۔ نہیں، جس موقف پر قائم تھے
کہیں بھی گئے، مصر گئے، سوڈان گئے، عرب گئے، افریقہ گئے، کہیں بھی گئے، انہوں نے کہیں پر بھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا، اپنے موقف پر قائم رہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی، ایسی محبت اللہ نے ان کی لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی کہ اگر ان کی محبت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ صرف ان کے جنازے کو سامنے رکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جب ہم لوگ کچھ یہاں سے دلی ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، اس وقت بریلی فلائٹ نہیں جاتی تھی، دلی ایئرپورٹ پر جب اترے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پورا ایئرپورٹ صرف علماء اور مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر دروازے سے مسلمان نکل رہے ہیں، ہر دروازے سے، ہر گیٹ سے صرف ٹوپی اور کرتا والے نکل رہے ہیں۔ وہاں ایئرپورٹ کا عملہ، پولیس والوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ ہوا کیا؟ آپ سب لوگ کہاں ایک دم سے نکل پڑے ہیں؟ ایئرپورٹ پر آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، بات کیا ہے؟ میں نے کہا ایئرپورٹ ہی نہیں، اس وقت بھارت کے جس ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ گے، جس بس اسٹیشن پر جاؤ گے، جس ایئرپورٹ پر جاؤ گے، جس ٹرین میں، بس میں، گاڑی میں چڑھو گے، انشاءاللہ ہر جگہ تاج الشریعہ کے چاہنے والے نظر آئیں گے۔ تو یہ شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ محبت اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ایک بڑے خاندان کے ہیں، اس لیے نہیں کہ بڑے گورے چٹے ہیں، اس لیے نہیں کہ بڑے علم والے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک عالم ربانی تھے، پوری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، اس لیے اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں پھیلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم لوگ اس عرس کے موقع پر بریلی شریف تو نہیں پہنچ سکے، مگر انشاءاللہ سرکار تاج الشریعہ کا فیضان ہم سب کو حاصل ہوگا۔ نیتیں درست ہوں، محبت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ کا کرم ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی بارگاہ محبت کا اور ان کے فیضان کرم کا حصہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔